अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। तहरीक इंसाफ के दौर में धरने भी हुए, 3 लॉन्ग मार्च हुए, मुतअद्दिद जुलूस हुए, लेकिन उसके बाद से जब से तहरीक इंसाफ वाज आउट ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बाद एक 9 मई वाला मामला तो हुआ और उसके बाद से अब तक कोई इजाजत नहीं मिली। पुरअमन तौर पे करना है, जो जगह डेडिकेटेड होगी बताई जाएगी वहां पे करना है। इन सब बातों को और दीगर शराइत को तहरीक इंसाफ मान लेती है, लेकिन उसके बावजूद अदालतों के ऑर्डर के बावजूद इंतजामिया भी इजाजत दे देती है और फिर ऐन मौके पर कोई ना कोई मामला बना के उसको डिले कर दिया जाता है या जलसा करने नहीं दिया जाता। अभी भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। कल जलसा होना है इस्लामाबाद में और इजाजत देने के बावजूद रुकावटें भी वहां पे खुद ही लगा रही है इस्लामाबाद की इंतजामिया। अब मामला उसके अंदर ये है कि ये तलाल चौधरी साहब अभी बात कर रहे थे, पीएमएलएन के और लीडर्स ये बात करते हैं कि जितना मर्जी प्रेशर डाल लें जलसे करके एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। मतलब वो ऑलरेडी खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि जैसे उन पे प्रेशर आ रहा है। ये तो किसी ने कहा ही नहीं है उनको कि जलसा करना एक आईनी हक है पाकिस्तान के तमाम शहरियों का, सियासी जमातों का, सियासी कारकुनान का। ये किसी ने बात नहीं की कि एनआरओ मिल जाएगा उसके साथ, या आप खुद इस चीज का कन्फेशन कर रहे हैं कि आप प्रेशर में आ जाएंगे सब मामले के अलावा। एक और चीज के ऊपर बात करेंगे, वो है कि आज कुछ खबरें आपने देखी होंगी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी, सोशल मीडिया पर भी, अखबारों में भी, और DGISPR ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें किसी हद तक इसका इजहार था कि जनरल फैज के खिलाफ जो इंक्वायरी है, जो तहकीकात है, वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन यहां पर एक और हमें नजर ये आता है मामला कि जनरल बाजवा का बड़ा अहम उसके अंदर फिर रोल होगा ना, होना चाहिए, क्योंकि बड़ी सादी सी बात है कि वॉट एवर जनरल फैज वॉज डूइंग, उनके बॉस तो जनरल बाजवा थे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट अंडर होता है DGISI, और फिर उसके बाद जो ये बात कि वो आगे साबित किसी तरह से कर लिया जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद उनको सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तौर इस्तेमाल कर रही थी और फिर मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो सकता है, ये देखना भी बाकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रॉम वेयर आई विल स्टार्ट द प्रोग्राम, दैट इज के 190 मिलियन पाउंड वाला केस, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नैब तरामीम की बहाली के हवाले से, वो तकरीबन खत्म हो गया। दूसरा जो तोशाखाना वाला रेफरेंस है वो भी उसके बाद खत्म हो जाएगा। 9 मई के केसेस में आज 4 जमानतों के हवाले से जो समाअत हुई, कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को ये लास्ट टाइम दिया गया है, लास्ट कह लें आप, उनको मोहलत दी गई है कि आप अपना जो आपने मुहैया करना है अदालत को, आपके पास जो दलाइल हैं वो आप लेके आए, एक दफा इस मामले को खत्म करें। तो इसकी बेसिस पे अगर देखा जाए, इमरान खान साहब की रिहाई क्या करीब है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से काफी पुरुमीद है। वो ये कहते हैं कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, कोई ग्राउंड्स नहीं रह गई कि इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए। हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सेवरल केसेस। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी है। थैंक यू वेरी मच अजहर सिद्दीक साहब। आपकी जमात के बहुत सारे लोग पिछले कुछ दिनों से जो हमारे साथ बातचीत ऑफ रिकॉर्ड होती है, इवन ऑन रिकॉर्ड भी जो होती है, उसमें वो कहते हैं कि भाई इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है। उससे होता ये है कि हर दफा ये कहा जाता है, बट अगर रियासत ने फैसला किया हुआ कि उन्होंने रखना है तो दे कम अप विद वन और अनदर वे टू कीप इमरान खान साहब इन द जेल। उससे कारकुनान के अंदर एक मायूसी सी फैलती है और फिर कारकुनान कहते हैं कि यार ये देखें, ये हमारी लीडरशिप जो है ना, ये हमें लारे लगाती रहती है। इस दफा की क्या सूरत हाल है? आजकल भी यही आपकी लीडरशिप कह रही है कि बस टाइम बहुत करीब है उनकी रिहाई का? बहुत शुक्रिया। तो ऐसा, मैं ये 4-5 महीने पहले मैंने डेट दी थी। 4 केसेस में सजाएं हो गई थी और मैंने ये कहा था कि तोशा जो है वो नीचो नाबूद होना है, इधर का केस तबाह बर्बाद होगा और साइफर के अंदर कुछ नहीं है। और उसको जब कहा गया कि इससे पहले आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अपना वकील तब्दील किया गया, जज पे अदम एतमाद का इजहार किया गया। ये चीजें हमारे बस में नहीं है। सही, हमने जो डेट देनी है, प्रोजेक्ट डेट, इन चीजों को सारा, अभी भी सितंबर की डेट प्रोजेक्टेड डेट थी और मैं तो एक्सपेक्ट करता था कि 8 सितंबर के जलसे में इमरान खान साहब शिरकत करेंगे, और उसकी वजह से 2-3 वजह समझ ली। पहली तो बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं है, उनका कोई ट्रायल नहीं चलता। जो चालान पेश है, तोशाखाना जो नया केस है उसमें गिरफ्तारी डाली हुई है और सुप्रीम कोर्ट का पहली डेट में 8 से पहले फैसला है इमरान खान साहब का, वो 8 से पहले वो तो केस ही खत्म हो गया। तो एक तो अपर लिमिट की बात है कि 50 करोड़ के करीब जो लिमिट दी हुई है, इलावा भी सेक्शन 4 और 9 में जो तरमीम है, जो NRO 2 लेके उसका फंडा इमरान खान को होना नहीं होना,
اور وہ آج جج تبدیل کر دیا. آپ دیکھیں نا, آج ختم ہو جانا تھا, وہ جج تبدیل کر دیا گیا. اب یہ ہمارے وقت میں نہیں ہے, مطلب یہ جو ہے نا کرنے. اب دوسری طرف آج 9 مئی کے 12 کیسز تھے, 4 کیسز کے اندر جو 9 سے 12 تاریخ کے دوران تھے, آج پروسیکیوشن کے سامنے پروسیکیوٹر سارے بھاگ گئے. اسپیشل پروسیکیوٹر نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے, وہ آج بھاگے, کوئی نہیں تھا. آج ان کی کوشش جناب ایسے بہانا گیا تھا. یاد ہوگا 15 جولائی میں جب امام خان پہ لے گئے تھے, ٹیلی فون پہ ویڈیو کانفرنس میں کیا تھا تو وہ غیر قانونی ہو گیا, ریمانڈ سرٹیفائڈ ہو گیا. انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے ریمانڈ چیلنج کیا ہے, فائلنگ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح کا بہانا بھی میں نے بتایا کہ جناب ہائی کورٹ میں مخصوص رجسٹروں کے حوالے سے فیصلے عمل درآمد نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں اپنا کئی معاملات کے اندر کہ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, جو آپ لاہور میں دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے. تو عدالت نے کہا سپریم کورٹ کو آرڈر ہے, کو نوٹس ہے, اس پہ پھر عدالت نے آرگومنٹ سنے. اور آرگومنٹ کے اندر عمران کا یعنی وہ دیکھیں 4 سٹانس بدلنی ہے. پہلے جناب کنسپریسی کی شکل ابیٹمنٹ کی بات ہے نا, ابیٹمنٹ میں 4 سٹانس بدلیں گے اور اس کے بعد 5واں سٹانس لے کر آئے کہ جناب کو فلاں آدمی ہے آئیو ہے, وہ بشرا بیوی کے حوالے سے عدالت کے سامنے بتا دیا کہ عدالت نے ریپبلک فیلڈنگ نے اس بنیاد کے اوپر بشرا بیوی صاحبہ کو ڈسچارج کر دیا مقدمے سے. عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو چکی, ضمانت قبل گرفتاری 26 مقدمے میں, تو آج وہ بھاگ گئے. پھر وہ ڈیٹ آ گئے 15-16 کی, ورنہ میں نے تو کہا ضمانت کا کیس ہے, ضمانت ہوتی ہے عمران خان صاحب باہر ہوتے, وہ چلے 12, وہ معاملہ چلا گیا 10 تاریخ تک, کوشش تھی کہ 13 تاریخ تک چلا جائے. تو یہ جو باتیں ہیں, اب یہ 2 کیس ہے سر, یہ 2 میں زیادتی ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو تعین کس بنیاد پہ کیا ہوا ہے. یہ ابھی ہو کیا رہا ہے ایسا کہ آپ بیٹھ کر عمران خان صاحب کو جیل میں رکھیے. اور دوسری بات کر یہ تھی کہ الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے جو معاملہ چل رہے تھے وہ پینے چلنے نہیں دے رہے, نئی ترامیم کر کے اٹھے ہوئی ہیں. آج لگ جائیں 5:45-47 طارق محمود جہانگیری کے خلاف کیا وہ میٹرک کی طرح اپنا قبضہ جج جو علی بھٹو صاحب کے دور میں تھے اس میں میٹر کی صنعت جاری نکلی تھی. اب یہ نکالنا, وہ طے کر دیا ہوا معاملہ, اور کوشش یہی کرتے ہوئے اب جو پریشر پڑا ہوا ہے نا, ان حالات کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو عمران خان صاحب ستمبر میں باہر آئے کھڑے ہیں, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو آئین اور قانون اور حالات اور پروجیکٹ ڈیٹوں کے حوالے سے اب ڈیلے کرتے رہے, کتنا قدر رکھ سکیں گے آپ کو. اب اندر تک ان کا ایک دن جو ہے نا وہ غیر قانونی اور غیر نہیں ہے. ہر چیز لکھی جا رہی ہے, تاریخ میں لکھی جا رہی ہے, پوری دنیا میں ایک ہی شخصیت ڈسکس ہو رہی ہے. قابل احترام اظہر صدیق بھائی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہر ایک چیز لکھی جا رہی ہے. پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی پہلے بھی کہتے رہے, اب بھی کہہ رہے کہ نیب ترامیم آئین کے خلاف ہے اور تباہی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے, ان کا موقف ہے. دوسری طرف بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم بحال ہونے کے فوری بعد 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ریلیف لینے کے لیے نیب کورٹ میں بریت کی پہلی درخواست بھی حضور انہوں نے دائر کر دی ہے. خود کو کلیئر کروانے کی بجائے اسی قانونی ترامیم کا سہارا لیا جا رہا ہے. یہ کیا پالیسی ہے؟ ایک طرف اچھا ہپ ہپ, دوسرا طرف کڑوا تھو تھو, یہ کیا ہے حضور؟ اچھا شہزاد صاحب, بات دیکھیں, بہت بڑی واضح آئین کا آرٹیکل 64 بڑا واضح ہے, ایوری بڈی ہیز ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ٹو لا. اب یہ جو قانون ہے, میں آخر میں آپ کے سامنے ایک بات ڈسکلوز کر دیتا ہوں کہ جو اپیل فائل ہوئی جب ہیئرنگ ہو رہی تھی اپنا آن لائن, تو میں نے میری بہت ملاقات ہوئی سے, میں نے کہا جی آپ اپنی مین پٹیشن ہی واپس لے لیں, یہ ختم ہو جائے گا آپ کو فائل ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں جو بڑا کانال تھا وہ واپس لے لیتے. انہوں نے کہا یہ کوٹے کریں, میں تو لے گیا ہوں, میں نے اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے, میں کسی این آر او پہ یقین ہے, اور یہ کوئی این آر او نہیں ہے. اب وجہ کیا ہے, یعنی میں کہوں یا نہ کہوں, عمران خان کہے یا نہ کہے, جج کیا کام ہے قانون پہ عمل درآمد, اور قانون بڑا کلیئر ہے. سیکشن 4 کے تحت اور سیکشن 9 کے تحت یہ جرم نہیں بنتا. سیکشن 4 کا اطلاق جو ہے, جو ترمیم جو انہوں نے کی ہے, 3 ترامیم ہیں جو جولائی میں کی گئی, 2022 میں, پھر اگست میں کی گئی دوسری ترامیم, تیسری ترامیم کی گئی مئی 2023 کے اندر. اب وہ قانون بن گیا, اس قانون کا میرے اوپر پابندی. اچھا اظہر صاحب, میں نے نا ایک چھوٹی سی بریک کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے, آپ کی بھی بات, چونکہ آواز تھوڑی سی آپ کی بیچ میں بریک بھی ہوئی. اختیار ولی خان صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق, انہیں شامل گفتگو کر لیتے ہیں. اختیار ولی صاحب, معاملہ کچھ یوں ہے, اور جو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ریاست صرف یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے, عدالتوں نے ان کو سزا دینی ہے یا عدالتوں نے وہاں پہ ان کو بری کرنا ہے کیسز میں. ایک ختم ہوتا ہے دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا کیس بن جاتا ہے.
تو آج بھی جیسے طلال چودھری صاحب اور آپ کی پارٹی کے دیگر لوگ یہ فرما رہے تھے کہ یہ پریشرائز کرنے کے لیے آپ ہمیں جلسے کرتے ہیں, ہم نے تو آپ کو اندر ہی رکھنا ہے, این آر او ہم نے نہیں دینا. عدالتوں کو ان کا کام کرتے نہیں دینا چاہیے نا, مطلب اپنی خواہشات کے مطابق تو نہیں چل سکتے معاملات. ولی صاحب تھینک یو ویری مچ. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے نا کہ اگر آپ اتنے پارسا ہیں, آپ کہتے ہوتے تھے کہ رسیدہ کڈو, رسیدیں لاؤ, 190 ملین پاؤنڈ میں اپنی رسیدیں نکالے نا. آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو مرتے مر جاؤں گا, یہ پاکستانی ہو, میں تمہارے لیے لڑ رہا ہوں. نیب امینڈمنٹس کے بعد سب سے پہلے بینیفیشری آپ بن رہے ہیں کہ جی مجھ پہ تو اب کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے. تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپنی رسیدیں پیش کریں. آپ نے القادر ٹرسٹ میں جو اتنی زمینیں لی ہیں اربوں خربوں روپے کی, وہ کس کھاتے میں لی ہیں, وہ رشوت کیوں لی گئی تھی؟ آپ پر الزام ہے, آپ خود کو دھونے کی کوشش کریں, آپ خود کو کلیئر کریں. آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اس کا سہارا لے کر خود کو کلیئر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا, ایسے ہو نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ آج ابھی آپ نے جو سوال کیا یہ اس کے بارے میں, جی آپ نے اس کا پوچھا نیب ترامیم بحالی کی بات کر رہے ہیں شاید آپ. نہیں نیب کے علاوہ انہوں نے نہیں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ کے بہت سارے فنکشنریز کا اور عہدیداروں کا بیانات سامنے آتے ہیں کہ ہاں وہ نہیں کیس دے وانٹ ٹو کیپ عمران خان انسائیڈ. اب ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں, ان کے معاملات ہی ایسی ہیں, ان کے جو پچھلا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اتنا بھرا پڑا ہے کہ مطلب ہم ایک کو لے کے بیٹھتے ہیں کہ یار اس کا کیا کرے, یہ اس پہ بھی کیس بنتا ہے. آج جو ایک مضمون میری نظر سے گزرا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ٹائمز آف اسرائیل میں جو اس پہ اختیار صاحب, اس پہ میں نے تفصیلی بات کرنی ہے, اس پہ میں تفصیلی بات کرنی ہے. ابھی ہم ذرا کیسز کے حوالے سے لیگل اس معاملے تو مطلب ان کے معاملات اتنے ہیں, اتنے ان کی گند ہے کہ 4.25 سال میں ان کے اگر ایک کیس کو ہم اٹھا کے مقدمے بناتے جائیں تو میرے خیال میں یہ ساری زندگی فارغ بھی نہیں ہوں گے. ہماری جماعت تو اس طرح سوچتی نہیں ہے, نہ ہماری پارٹی میں کچھ اس طرح کوئی ریونج والا پروگرام ہے کہ ہم یہ چیز جاری رکھیں. لیکن اب میں اگر آپ سے پوچھوں اور سارے قوم کے سامنے یہ سوال رکھتا کہ جلسہ کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ پریشرائز کرنے کے لیے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں, ہم تمہیں کوئی بچے لگتے ہیں, 4تھی بار ہماری حکومت آ رہی ہے, ہم تم سے پریشرائز ہوں گے یا آپ ہمیں پریشرائز کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن میں پہلے بھی آپ نے اس وقت نا جوائن کیا نہیں تھا. چاہتے ہیں کہ یہ چاہیں کہ جلسہ تو سر, لیکن یہ تو کسی بھی سیاسی جماعت کا, سیاسی کارکنان کا, پاکستان کے شہریوں کا آئینی حق ہے, کر سکتے ہیں جلسہ, یہ اگر آئین حق دیتا ہے تو. اور دوسرا بے گناہ ہے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا, پریشر کی تو بات نہیں ہے اختیار بھائی. وہی کہہ رہا ہوں, نہیں ہم دیکھیں ہمارا کام چھوڑنا نہیں ہے, چھوڑنا جو ہے وہ عدالتوں کا کام ہے. اب وہاں سے چھڑانا کس طرح ہوگا, یہ رسیدیں لے کر آئیں گے, یہ اپنے ثبوت لے کر چلیں رسیدوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. I have to take a short break sir. آپ بات پوری کر لیجئے صرف, لیکن چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں سر. اختیار صاحب ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے, جس کے بارے میں پی ٹی آئی نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں, اور وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں کہہ بھی رہا ہوں کہ آئینی حق ہے, کسی بھی جماعت کو کرنے دینے چاہیے. تحریک انصاف کی جس وقت دور حکومت تھا اس میں 3 لانگ مارچ ہوئے تھے, دھرنے بھی ہوئے, اس کے دوران جلسے جلوس بھی ہوئے. اس دفعہ ایسا کیا ہو گیا, اور پھر ایک لا بنا لیا اب کہ جناب آپ ریڈ زون کے اندر, پتہ نہیں امن عامہ کے حوالے سے لا کا نام میرے ذہن میں ایگزیکٹ نہیں ہے, بٹ وہ بن گیا, وہ بل بن گیا, اور بل جو ہے وہ ایک لا بن گیا معذرت کے ساتھ. اور اس میں یہ ایک بنیادی حق, اور دوسری طرف جو کانسٹیٹیوشن کے اندر, اور دوسری طرف ایک ایسا لا جو اگینسٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے. ہاؤ ول اٹ اسٹینڈ؟ ایک بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی آج پریس کانفرنسز ہوئی پی ایم ایل این کے مختلف لیڈرز نے کی. ابھی تھوڑی دیر پہلے اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے. اسی کی بات کر لیتے ہیں. ٹائمز آف اسرائیل کا ایک اخبار ہے, اس میں کوئی کالم نہیں چھپا, اس میں کوئی ایڈیٹوریل نہیں آیا, اس میں ایک بلاگ چھپا ہے. پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بلاگ کیا ہوتا ہے. بلاگ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اٹس کائنڈ آف اے جرنل,
آپ اپنی جو ڈائری لکھتے ہیں، آپ فرض کریں آپ پیپر کے لیے لکھ رہے ہیں، یہ پیپر کی ایڈیٹوریل پالیسی کو ریپریزنٹ نہیں کرتا، یہ ذاتی رائے ہوتی ہے. جو بھی بندہ وہاں پہ لکھ رہا ہے، یہ خاتون ہے جنہوں نے یہ بلاگ لکھا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی صورت میں وہ ایک ایسا الائے، ایک ایسا ساتھی اسرائیل کا دیکھ رہی ہیں ان کے خیال میں جس سے پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. پھر اس کے اندر انہوں نے عمران خان کے پرانے سسرال گولڈ سمتھ فیملی، وہ جمائمہ گولڈ سمتھ اور ان کے والد اور ان کے بھائیوں کا ذکر کیا. بیچ میں وہی بات جو ساجد وہاں پہ جو یو کے میں لنڈن کے جو میئر تھے صادق خان صاحب، ان کے کیونکہ خلاف انہوں نے زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کی تھی، اس کا کچھ ذکر کر دیا، اور بس یوں کر کے ایک وہ بنا لیا ہے سب معاملہ کہ عمران خان جو ہے نا وہ اسرائیل کے حامی ہے. آن ریکارڈ ہمارے یہاں پہ بات اس میں یہاں پہ سادی سی یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں اس حکومت کے مطابق، اختیار ولی صاحب یہ آپ سے میرا سوال ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ چین کے ساتھ تعلقات خراب کرنے والے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات خراب کیے، دونوں ویسے ایک ہی موقع پہ کیسے ہو سکتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے. سعودیہ کے ساتھ انہوں نے تعلقات خراب کیے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات وہ بنانا چاہتے ہیں، طالبان کے حامی وہ ہیں. مطلب یہ سب چیزیں آپس میں نہیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اختیار ولی صاحب. اور فائدہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا؟ ایک بلاگ میں نے پہلے عرض کر دی، بلاگ کو لے کے جو آج پورے شد و مت کے ساتھ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، یہ بلاگ اگر ہمارے خلاف کسی نے لکھا ہوتا نا تو شاید آپ اس کو اتنا آسان اور اتنے سلیس اردو میں اس کی تشریح نہ کر دیں. اچھا، یہ اگر کسی اور جماعت کے خلاف لکھا جا چکا ہوتا نا تو ابھی تک اتنے آرام سے اس کو نہیں چھوڑا جاتا. بات یہ ہے کہ کیا عمران خان کی حکومت کو تو یہ اختیار صاحب دیکھیں نہ سر یوں نہیں سر، آپ نے غلط بات کی ہے، مجھے یہاں پہ ذرا کہنے دیجئے. دیکھیں میں نے آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھا ہے کہ آپ کی حکومت نے، پی ایم ایل این نے 6 طرح کی ہمیں بتائیں کہ یہ اس ملک کے ساتھ تعلقات اس ملک کے ساتھ ٹھیک ہے، اس ملک کے ساتھ بنانا چاہتا ہے. جب وہ آپس میں نہیں مل رہے، ایک کامن سینسیکل سوال ہے، تو کیا یہ پوچھا نہیں جا سکتا؟ یا تو آپ پہلے دن سے کہہ رہے ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ عمران خان تعلقات جو ہے نا وہ سفارتی تعلقات جوڑنا چاہ رہا ہے، تو میں کہتا ہاں جی چلیں آپ وہی کر رہے ہیں. آپ دوسری طرف کہتے ہیں طالبان کے خلاف. بات تو بڑی یہ بات تو آپ سنیں، چلیں آپ کہہ لیں میں پھر جواب دیں. میں سر پلیز بات کریں سر، بات کریں اختیار بھائی. فرمائیں اختیار بھائی، مائک آپ کے پاس ہے. جی سر آپ کے پاس مائک ہے سر، پلیز بات کریں. اچھا جی، بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے یہ بات اس دن اٹھی تھی جب فارن فنڈنگ کیس نکلا تھا، تو یہ بات ثابت ہو گئی تھی، اور عمران خان فارن فنڈنگ کیس سے 7-8 سال چھپتا رہا کیونکہ اس میں اسرائیل اور انڈیا سے فنڈنگ لی گئی تھی. اگر یہ فنڈنگ آپ کے پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ملی ہوتی تو 50 اس کا ایک کر دیتے. اس کو غداروں کے پتہ نہیں کتنے سرٹیفکیٹ اور کتنے توق اس کے گلے میں ڈال کے اس کو سنسار کر دیا جاتا. لیکن عمران خان کے ساتھ یہ لیوریج ہے. کیوں ہے؟ اچھا آپ کہتے ہیں کہ وہ پرو طالبان ہے یا نہیں ہے، اب میں بتاتا ہوں آپ کو، اس پہ بھی آتا ہوں. چائنا کے ساتھ اگر اس کے تعلقات اچھے تھے تو پھر آپ کا سی پیک 4.25 سال یہ مردہ خانے میں اور سردہ خانے میں کیوں پڑا تھا؟ چائنا کے ساتھ اس کے ٹائز کس طرح تھے کیا آپ کو نہیں پتا؟ سعودی شہنشاہ جب یہاں پر آیا پھر اس کا جہاز استعمال کیا اور اس کے جہاز میں بیٹھ کر اس کی نقلیں اتاری گئی اور گالیاں اس کو دی گئی، جس کا ترجمہ انہوں نے خود سن لیا اس کیمرے میں اور مائک میں. اور پھر امریکہ میں ہی اس کو ادھر اتار کے جہاز اس نے اپنے پاس بلا لیا. کیا آپ کو واقعہ یاد نہیں ہے کہ اس نے سعودیہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سعودی وفد کو ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے پنجابی میں گالیاں نہیں دی تھی. یہی پر انہوں نے اس ملک میں بیٹھ کر انہوں نے چائنیز کے ساتھ کیا کیا، اور سارا سی پیک اس کی ساری مشینری وہ زنگ آلود نہیں ہو گئی تھی. طالبان کو انہوں نے جو ضرب عذب اور رد الفساد کے بعد آپ کا یہ سارا یہ بیلٹ جو پاک افغان بارڈر ہے یہ کلیئر ہو گیا تھا، امن بھی آ گیا تھا، آشتی بھی آ گئی تھی. سوات اور کاشغر کے راستے، وزیرستان کے راستے کیا طالبان کو امپورٹ نہیں کیا؟ طالبان جو وہ ہے طالبانائزیشن ہے اس کو امپورٹ نہیں کیا گیا؟ کیا 102 وہ خطرناک قیدی جس میں اے پی ایس کے سکول کے بچوں کے 150 بچوں کے شہداء کے قاتل تھے، عارف علوی نے ان کو اپنے دستخط سے یہ ویسے کلیئرٹی دے دیں، یہ صرف عمران خان افغان پالیسی چلا رہے تھے اس دور میں؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں اپنی رہنمائی کے لیے. آپ کے ملک میں اور دستور پاکستان میں جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے نا. جی وہی ہوتا ہے.
جیسے آج کل ہمارے پرائم منسٹر جو بھی شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم آرمی چیف کی قیادت میں کام کریں گے، حالانکہ چیف ایگزیکٹو وہ ہیں، وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کو کس نے کہا؟ یہ ان کا بیان ہے سر، آپ کہتے ہیں تو میں ابھی سنوا دیتا ہوں آپ کو یہ بات کس نے کہی؟ ان کا بیان ہے سر، آن ریکارڈ بیان ہے شہباز شریف صاحب کا۔ ان کا کیا بیان ہے؟ آرمی چیف، انہوں نے فرمایا کہ آرمی چیف کی قیادت میں ہم یہ جنگ لڑیں گے۔ تو جنگ پہ کون جاتا ہے؟ نہیں، چیف ایگزیکٹو ملک کا ایگزیکٹلی یہاں پہ جیسے اب طالبان کی اگر آپ بات کر رہے تھے پہلے، تو وہاں پہ چیف ایگزیکٹو اگر عمران خان تھا، یہی ہے نا، بات ساری یہی ہے۔ آپ نے سوال کیا، اب جواب سن لے پلیز۔ جنگ جو ہوتی ہے اس میں سپاہی آگے ہوتے ہیں، اس میں وردی پہنے ہوئے خاکی وردی والے مجاہد آگے ہوتے ہیں، قیادت پھر وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آرڈر جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، پرائم منسٹر کی منظوری کے بغیر کوئی آپریشن ہو نہیں سکتا، پرائم منسٹر کی منظوری اور سپورٹ کے بغیر آپ رد الفساد یا فتنہ الخوارج کو اس کے خلاف جو آپریشن ہوتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اختیار بھائی آسان زبان میں اگر میں آپ کو سمجھنا چاہوں، لیکن میں اگر آسان زبان میں آپ کی بات سمجھنا چاہوں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ ابھی نندن کو رہا کیا، یہ سارے کام سابق وزیر اعظم عمران خان نے ود دی ہیلپ آف جنرل فیض اور باجوہ صاحب کی مشاورت سے کیے اور ملک کو تباہ کیا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تینوں ذمہ دار ہیں؟ تینوں نہیں، وہ کہہ رہے سر۔ دیکھیں، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، عمران خان، عمر عطا بندیال اور اس سے پہلے ثاقب نثار، یہ ایک نیکسس تھا۔ چیزوں کو کیوں توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں؟ کچھ یار پاکستان کے لیے بھی بولنا چاہیے، یہ ملک کا بھی کچھ قرض بنتا ہے۔ ہم نے تو وہ جرم، اس کی سزائیں بھی کاٹی ہیں جو ہم نے کیے بھی نہیں تھے۔ ہم پہ کیا جرم تھے؟ ہمیں تو نیب کی بھٹی سے گزار دیا گیا، ہماری قیادت کے ایک بندے کو نہیں چھوڑ دیا، نہیں کسی کو نہیں بخشا گیا۔ اب اگر ایک بندہ اس ملک کو نقصان، مجھے بتائیے، جذباتی طور پر، دستوری طور پر، اسلامی طور پر، پولیٹیکلی، کیا آپ کا اسرائیل کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی نرم گوشہ آپ رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ فلسطینیوں آپ کی گورنمنٹ ہے، وہ جن سینئر صحافی نے کہا نا کہ جنرل باجوہ نے بلا کے کہا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے تعلقات بہتر کرنا، آپ کی گورنمنٹ ہے، جنرل باجوہ کو بھی بلا کے ذرا اس میں پوچھ لیں تو بہتر ہو جائے گا۔ ساتھ آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کو رسپونڈ اظہر صدیق صاحب کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں جو سینئر صحافی کی آپ نے بات کی ہے، یہ ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اس کو ایک لیٹر لکھے اور پرائم منسٹر کو لکھے، اس ملک کے اداروں کو لکھے، اس کا نوٹس لے سکتی ہے گورنمنٹ، اس کی کوگنیزنس آپ کو لے سکتے ہیں۔ ہاں بالکل ہو سکتا ہے سر۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب۔ اظہر صدیق بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں بھائی جان کہ عمران خان لے پالک نے سارا ملک تباہ کر دیا، کیا کہیں گے؟ سفارتی تعلقات خراب کیے۔ بہت شکریہ۔ پہلے میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر میرا دین پہ ایمان ہے نا، میرے دین پہ اگر ایمان ہے نا، سارا کچھ ہے۔ میری والدہ کہتی ہے کہ دین اگر ایمان نہیں ہے نا، آپ کسی پہ یہ تہمت لگائیں۔ اسلامی فوبی میں کسی نے آواز اٹھائی، اس کا نام عمران خان ہے۔ نیب پالک تو ضرورت کا اپنا جنرل جاولا کا ہر ایک کو پتا تھا، یہاں ہم تو کسی کے لیے پالک نہیں ہوئی، ہر ایک کو پتا تھا۔ خود نہیں بات کہا کرتے تھے جنرل جاولا کو، تو لوگ۔ اچھا اظہر صاحب چلیں، یہ آپ نے بتا دیا، وہ جو اختیار صاحب فرما رہے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، طیارے کے اندر انہوں نے بقول جو الزام پتہ نہیں کو نقل اتاری کہ کیا کو گالیاں نکالی، اور یہ پھر چین سی پیک رک گیا، اس پہ تھوڑا سا ذرا اس کو بھی رسپونڈ کیجئے، ایک بریک پہ جائیں۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی نے کہا کہ سی پیک رک گیا؟ اگر سی پیک رک گیا، آپ کے جو چائنیز ہے انہوں نے جو کچھ کہا ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے، چلے مان لے اگر رک گیا تو 2.5 سال سے پہلے کی حکومت ہے، یہ چلاتے آ کر، یہ بناتے آ کر، یہ خدارا قوم بیوقوف بننے والی نہیں ہے۔ سوال ہی پہلے آ جائے، میں کہتا ہوں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہیں، آ جائے طے کر لیں کہ سی پیک کا کیا کس نے کیا، اور سعودیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں۔ نہیں ابھی تو دوبارہ چل نہیں پڑا کام شام سی پیک کے اوپر، میری انفارمیشن تو یہی ہے۔ کمال ہے، مجھے پتا ہے چیزوں کا۔ آپ سیکھنا چاہیے انڈیا سے۔ انڈیا نے امریکہ کو سائڈ پہ رکھا اور رشیا کے ساتھ آلو۔ ہمارا کیا تھا؟ ہم نے رشیا کا کہا نا
फिर रशिया के साथ चलना है और जब सारी बातों को सामने रख के फिर एब्सोल्युटली नॉट हमने कहा, ओ भाई खुदारा रिकॉर्ड पे चीजें निकाल कर देख रहे हैं, इनके कितने नाम बता दूं जो जाके इसराइलियों से मिलते रहे हैं, या वो अहमद कुरैशी का ताल्लुक किससे है वो मैं बताऊं आपको, इनको पता ही नहीं है। चलिए आगे, सऊदीया से ताल्लुकात है, कभी आपने सऊदी गवर्नमेंट से सुना? क्या सऊदी गवर्नमेंट ने आकर ये कहा ये मफरूजे और ये खुदारा ये तोहमते खाना, खुदा सोचे कभी किसी अदालत से अभी तक कोई फैसला आया है? नवाज शरीफ के खिलाफ आया था एसेट बियॉन्ड मीन, और वो आज भी वो कह रहे हैं ना रसीदें दिखाइए रसीदें, वो असेंबली में कहते ये है वो जराए, कहाँ है जराए? तो अपना गदों और कोचों और फैसलों में बैठ कर कहे थे इमरान खान के खिलाफ कोई एसेट बियॉन्ड मीन का केस नहीं है। 190 ठीक हो गया। अच्छा, जाते जाते मुझे याद आ गया, पिछले पार्ट में एक इख्तियार साहब ने बात की थी, उसको भी जरा रिस्पॉन्ड करते जाएं कि आपने तो कहा था नवाज शरीफ साहब को रसीदें दिखाएं, अब ये 190 मिलियन पाउंड वाला अलकादिर ट्रस्ट वाला जो केस है, इसमें आपने नैब तरामीम की बहाली का फायदा आपने खुद उठा लिया है और खुद भी रसीदें दिखाने से इनकार किया है। ये इख्तियार साहब फरमा रहे थे, इसको जरा जवाब दे दें इस बात का। मैं पहले तो बता दूं कि अब वजह क्या है, मैं वकील हूँ, मैं उसमें सारी एविडेंस पढ़ी है, एक भी एविडेंस ऐसी नहीं है। सेक्शन 4 और 9 पढ़ लें भाई, वो जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी जिसका जिक्र कर रहे हैं वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट चलता है, और 7 और सेक्शन 9 के तहत आपको खुद पेक्यूनियरी बेनिफिट लेना है, 1 रुपया नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और जहां तक दूसरी बात है कि भाई नैब में तरह अंदाजा सिद्दीकी ने या इमरान खान ने तो नैब ने बोला तरह टूट तो इनका तो तरंगी भी उन्होंने की है। अब कानून पढ़ा है, आर्टिकल 4 और 5 बड़ा क्लियर है, एवरीबडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कानून क्या है? कानून कहता है कि उन्होंने खुद कह दिया है कि काबीना के फैसलों को आप पूछ नहीं सकते। इन्होंने क्या किया कि करप्शन तब होगी जब पेक्यूनियरी बेनिफिट नहीं होगा, मैंने नहीं कहा, कानून ने कहा। इन्होंने क्या किया, इमरान खान को तोशाखाना में अंदर रखने के हवाले से एक भी सबूत नहीं है आज तक करप्शन का इमरान खान के खिलाफ। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रिमांड कर दिया 14 दिन से 14 दिन किया था, 40 दिन। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि इस पे आपका रिस्पांस आ गया उस मामले के ऊपर। मैंने एक ब्रेक की तरफ जाना है, टाइम मेरे पास पीछे बहुत थोड़ा सा रह गया है, कुछ और चीजें डिस्कस करनी है, बट थैंक यू वेरी मच। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बड़ी खंदा पेशानी से आपने हमारी बातें सुनी भी, जवाब भी उनके दिए, और अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं जी। वेलकम बैक जी। वो कहा जाता है मुहावरतन कि जंग के दौरान जो है ना वो जर्नैल कह लीजिए तब्दील नहीं किए जाते, क़यादत तब्दील नहीं की जाती। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने 2 अहम तरीन पोस्ट, भट्ट साहब सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी इत्तलात, उमर अयूब साहब, हसन रऊफ साहब और दीगर, वो कुछ बदलने की जो इत्तलात आई हैं। उमर अयूब साहब ने तो बताया है अपने इस्तीफे के अंदर कि दीज आर द रीजंस कि मैं समझता हूँ कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा इस पोस्ट को। आपके पास कुछ और खबर? यार आपकी बात ठीक है, ये उनका ख्याल है। उमर साहब का कहना कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, पहले भी 2 माह कबल दिया था, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक उमर साहब से रिजाइन दिया नहीं, लिया गया है। और ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक निहायत उम्दा मूव है कि जिसमें उसने सलमान अकरम राजा, जो कि ठहराव तबीयत वाला आदमी, उम्दा और एक ऐसा शख्स है जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सलमान अकरम राजा को लगाया है। इससे मामला काफी हद तक बेहतर होंगे। लेकिन अभी तक जिस बात पर अभी मैं जाऊंगा, अजहर भाई से ये बात पूछ रहे हैं कि अजहर साहब, जो फड्डा पड़ा था 2 ग्रुपों में, अभी तक वो वहीं का वहीं चल रहा है, तो क्या इससे पार्टी में नुकसान नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक उमर अयूब साहब, हमाद अजहर साहब, शिबली फराज साहब एक तरफ, आजम स्वाति और डॉक्टर जरका एक तरफ, ये 2 ग्रुपों में जो लड़ाई है ये कैसे रुकेगी? और क्या यही वजह तो नहीं इमरान खान के बाहर ना आने की? आपने सितंबर की डेट दी थी कि वो बाहर आ जाएंगे, वो बात तो पूरी नहीं हुई। क्या रुकावट है इमरान खान के फिर बाहर आने में? यही वजह, या वकला जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं? मैं पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में बता चुका हूँ, इट इज एक्सपेक्टेड, और अब केस कोई रह नहीं गया इमरान खान साहब के अगेंस्ट। अल्लाह ना करे ये कोशिश करेंगे अपने मिलिट्री कोर्ट पे ले जाने के हवाले से, वो 9 मई के हवाले से आपकी एविडेंस कोई रिकॉर्ड के ऊपर है नहीं, अगर होती तो अब तक एविडेंस आ चुकी, और नई एविडेंस जो है ना मेडअप हो नहीं सकती। कुछ पता नहीं कितने वर्जन सामने आ चुके हुए हैं। तो जनरल फैज अमीर के बारे से बातें हो रही हैं, फील्ड कोर्ट मार्शल जब वो लाएंगे। अगली जो बात आपने देखी ना, पार्टी के अंदर देखे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हर एक का तरीका कार मुख्तलिफ है, एग्रेसिव है, नहीं है।
फ्रंट लाइन पे खेल रहा है, नहीं खेल रहा। अब वो एक अजहर सिद्दीक साहब के साथ वो कनेक्शन का इशू हुआ है। अच्छा खैर, बुनियादी तौर पे टाइम भी हमारे पास थोड़ा रह गया भट्ट साहब। यार अजहर साहब यही फरमा रहे थे कि वो एक बात आपकी उन्होंने एंडोर्स की है कि ये मसला तो है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बट डोंट यू थिंक कि मतलब सलमान अकरम राजा साहब एज यू सेड कि मतलब वेरी रिस्पेक्टेबल मैन, बट मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी वो कुछ लाइट रखेंगे माहौल को कह लें या फिर आर्ग्यूमेंट को। मुझे ऐसे लगता है उनके बयान सुन के कि वो ज्यादा हार्ड हिटिंग है उमर अयूब साहब से भी। देखिए भैया, बात यह है बाजवा साहब, अब उमर अयूब की जगह सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन की जगह। बत्ती चली गई आपकी, लाइट गई हुई है। आ गई है जी, आ गई जी। यार मैं माजरत चाहता हूं, मैंने वो सितंबर में आपकी बात की थी तो उस वजह से आप गुस्सा किया आपने। गुस्सा का किया? नहीं, मैंने नहीं गुस्सा किया। गुस्सा यार लाइट ने कर लिया और वो मेरे पास में है नहीं और वो लाइट चली गई। लेकिन जो क्या करें, आपको पता है हालात क्या है। अच्छा एक बात बता दूं आपको, जी जी। उमर अयूब साहब का मामला जो है ना, सब पार्टी को हैंडल कर रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अग्रेसिव ना हो सके और चीजों को जिस तरह लेके चलना। पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत से लोगों का था। ज्यादातर लोग समझते थे कि नहीं पार्टी को इस तरीके से चलाया जाए, तो ये फैसला जो कि इमरान खान साहब ने करना था, इमरान खान साहब ने वो फैसला किया है और बड़ा सोच समझ के इस बात को सामने रखते हुए। वजह क्या है कि देखिए पार्टी वोटों को सेपरेट कैसे किया है। पार्टी वोटों में जो पार्लियामेंटी मामला है ना, वो मामला ये नहीं है कि वो सिर्फ फलाल या बाकी नहीं, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, उसको देंगे। और सलमान अकरम राजा साहब जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, तो उनको ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर मोटिवेशन के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए। और एक बड़ा फायदा जो है जो कि वो वकील है, तो वकील को अरेस्ट करने के हवाले से, को हाथ डालने के हवाले से 1000 बार सोचता है। तो ये जब सर्टन रीजंस हैं मेरी, जो कि पिछले आप नजर गए पिछले 3 हफ्तों से मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होनी थी। पूछना बीबी साहबा से मैंने पिटीशन जो फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमीशन बनाने के हवाले से, इमरान खान के चले ये मैटर्स तो सर आगे जिस तरह से चलेंगे वो हम देखेंगे। प्रोग्राम का एक्चुअली टाइम खत्म हो गया है। जलसा है तहरीक इंसाफ का, लेट्स सी कर पाती है तहरीक इंसाफ, करने दिया जाता है कि नहीं, ये उससे भी बड़ा सवाल है। नॉनदलेस प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।